نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کے دل کے اندر ساری کائنات سے زیادہ ہو، تبھی انسان کامل مومن بنے گا۔ ترکی کے ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ گیا عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ میں نے مکہ میں طواف کیا، طواف کعبہ کر کے میں چند دن مکہ میں رہا، اس کے بعد مدینہ جانا ہوا تو روضہ رسول کے سامنے ایک شخص ہے، روضہ رسول کے سامنے ایک شخص ہے اور دو پولیس والے اس کو ہتھ کڑی لگا رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو میں قریب گیا، میں نے کہا یار اس کو کیوں ہتھ کڑی لگا رہے ہو؟ رسول اللہ کا مبارک شہر ہے، کیا تم اس پر ظلم تو نہیں کرنے والے؟ تو وہ پولیس والے کہنے لگے کہ یہ البانیہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، البانیہ سے آیا ہے اور 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو گیا یہ چھپا ہوا ہے مدینہ کے اندر۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو مہلت دی ہے کہ تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ، لیکن یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ادھر ہی کہیں چھپ جاتا ہے، لیکن اس بار ہم اس کے دھوکے میں نہیں آنے والے۔ اس کا ویزا لگوائیں گے، اس کو اس کے شہر ملک البانیہ واپس پہنچائیں گے۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، وہ کہنے لگا خدا کا واسطہ مجھے واپس نہ بھیجو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پاؤں پکڑتا ہے، کبھی ان کے چہرے پر ہاتھ لگاتا ہے، کبھی منتیں کرتا ہے، لیکن وہ پولیس والے کہنے لگے تم جتنا دھوکہ دے لو ہم تمہارے دھوکے میں نہیں آنے والے، تمہارا یہ خواہ مخواہ کا رونا اس وقت ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اب کی بار ہم آپ کو آپ کے ملک روانہ کر دیں۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نوجوان نے جب دیکھا کہ یہ پولیس والے مجھے نہیں چھوڑتے، اس نے کہا اللہ کے نیک بندو چلو مجھے کچھ منٹ کے لیے مہلت دو، میں رسول اللہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس 5-10 منٹ ہیں، جو بات کرنی ہے کر لو، اس کے بعد تمہیں تمہارے ملک روانہ کر دیں۔ وہ نوجوان سیدھا ہوا، روضہ رسول کی طرف اس نے چہرہ اٹھایا اور درد بھری آہ کے ساتھ التجا کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک وعدہ قرار پایا تھا کہ میں آپ کے جوار رحمت میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ دیکھ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دی، میں نے اپنے بچوں کو الوداع کہہ دیا، میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گیا، میں اپنا تجارت کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے جوار رحمت میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب یہ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ میرے اس معاملے میں مداخلت نہیں فرمائیں گے؟ آپ کچھ نہیں کہیں گے، یہ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، کیا ہمارے درمیان میں اتفاق نہ ہوا تھا؟ کیا ہمارے درمیان میں معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ میں سارا گھر بار، والدین، آل اولاد چھوڑ کر آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، یا رسول اللہ آپ میرے اس معاملے میں مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ تھوڑی دیر وہ شخص گڑ گڑاتا رہا، اچانک سے وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو 2 پولیس والے تھے وہ ٹھڈے مارنے لگے، ٹھوکریں مارنے لگے کہ شاید یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے تاکہ یہ مدینہ کے اندر چھپ کر کوئی کاروبار اپنا کر سکے، اس بار ہم اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ کافی دیر جب انہوں نے ٹھوکریں ماری، اس کو ہلا ولا کے دیکھا اور وہ نہ اٹھا تو انہوں نے فوراً ایمرجنسی ڈاکٹر کو بلایا، اور ڈاکٹر نے جب آ کر اس کی نبض کو دیکھا تو ڈاکٹر حیران تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو مرے ہوئے اتنے منٹ گزر چکے، یہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ جو پولیس والے تھے ان کو صدمہ ہوا، ان کو احساس ہوا کہ یار
کہ ہم کتنے بڑے عاشق رسول کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر بیٹھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس کے دل کے اندر اتنی شدت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ ہمیں کیا علم تھا کہ یہ رسول اللہ کا اتنا بڑا سچا عاشق رسول ہے؟ ہم تو اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے، ہم نے اس کی ایک تک نہ سنی۔ یہ کتنی درد سے یہ باتیں بتا رہا تھا، پتہ نہیں کتنا غم ہوگا اس کو رسول اللہ کی جدائی کا، جس غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان دو پولیس والوں نے خود کہا، وہ آدمی کہتا ہے ترکی والا کہ میں نے دیکھا، وہ پولیس والوں نے اس کو غسل بھی خود دیا، اس کو کفن بھی خود پہنایا، اور کسی آدمی کو اس کا جنازہ اٹھانے نہیں دیا۔ وہ دو پولیس والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے گئے، قبر بھی خود کھودی اور قبر کے اندر رکھا، اوپر سے قبر کو مٹی ڈال دی اور قبر بنا کر دعا کی، پروردگار عالم ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تیرے پیغمبر کا عاشق تھا اور ہم اس کو پہچان نہ سکے، ہم نے اس کی توہین کی، ہم نے اس کی دل آزاری کی، ہم نے اس کی بے ادبی کی، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ سچا انسان ہے۔ اور وہ آدمی کہنے لگے، پولیس والے وہ کہنے لگے، خدا کی قسم رسول اللہ جس کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں وہ وعدہ پھر ادھورا نہیں چھوڑتے، دیکھو آج بھی وہ شخص ہمیشہ کے لیے جوار رحمت میں سو رہا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ سے محبت۔ اتنی ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے، اتنا درد ہونا چاہیے سینے کے اندر رسول اللہ کا ایک ایک حکم پر اتنی سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو کہ یہ میرے پیغمبر کا حکم ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، میرے پیغمبر نے منع کیا تھا، یہ کام میں جان دے کر بھی کروں گا کیونکہ میرا پیغمبر یہ کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی محبت نصیب فرمائے۔